نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اب سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ آپ لوگوں کا ہو بھائی فیاض ٹارگٹ ٹی وی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور یہ جو موضوع ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا تھا اس کے اہم نکات کے حوالے سے ہے، جن میں سے چند نکات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھا کر خود بھی اور انہیں بھی ذہن نشین کروا لیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی قوم سے، اپنی امت سے کیا فرمایا۔ یہ بہت ضروری ہے ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل پیرا ہو کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری بحساب 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے چند اہم نکات کو دہرائیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم ان کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی لائف پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو،
5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کی کوشش کی اور اس خطبے کے چند اہم نکات کو سماعت کیا، جس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ اسی طریقے سے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پہ فرمایا کہ یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ میری سنت پہ عمل پیرا ہو کر میرے فرامین کو دوسروں تک، یعنی اگلوں تک پہنچاؤ، جو تمہارے بعد آنے والے ہیں یا جو غائبین ہیں، جو یہاں ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچاؤ اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے یہ فرامین سب تک پہنچیں گے اور سب اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ تو جو ساتھی چینل پہ نئے تھے